Assalamu alaikum and welcome back to our series on Pakistan's identity crisis. میں ہوں علینا صادق اور میرے ساتھ ہیں احمد بلال محبوب, پریزیڈنٹ پلڈیٹ. السلام علیکم بلال صاحب. السلام. آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے, ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان کے فرسٹ 10 years, کائنڈ آف دا کروشل پیریڈ فار پاکستان ٹو فگر آؤٹ کہ اس کی ہماری آئیڈینٹی کیا ہے اور ہم نے کس طرح کا نظام چلانا ہے, کس طرح کا ملک بنانا ہے. بٹ بلال صاحب, دوز فرسٹ 10 years were quite chaotic پاکستان کے لیے. کچھ زیادہ کلیئرٹی نہیں آ سکی. کین یو فرسٹ جسٹ سیٹ دا سین فار اس کہ 1947 14th August, what happened, what was the first constituent assembly like, what was happening in Pakistan? بہت شکریہ لینا. دیکھیے, ایک چھوٹا سا میں ڈسکلیمر قسم کی چیز دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی مستند مورخ نہیں ہوں, یعنی کوئی ایکسیپٹڈ ایکریڈیٹڈ ہسٹورین نہیں ہوں. میں نے بھی یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتے تھے تو میں نے کچھ سوالوں کے جواب تلاش کیے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دیکھیے, پاکستان میں جو پہلے 9-10 سال تھے وہ اس لیے آپ نے صحیح لفظ کیا کیوٹک تھے کہ پاکستان کو پہلا چیلنج تھا اپنا کانسٹیٹیوشن بنانے کا. وہ کانسٹیٹیوشن نہیں بن پا رہا تھا. اس کانسٹیٹیوشن نہیں بننے کی بہت سی وجوہات تھیں, اور اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو ہمارے بانی تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, وہ پاکستان بننے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک تو بہت بیمار ہو گئے اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ شخصیت تھی وہ قائد ملت لیاقت علی خان تھے. لیاقت علی خان صاحب بھی 1951 میں ایک قاتلانہ حملے کی زد میں آ کے وہ بھی شہید ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ دو موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹیز جو پاکستان کو کنٹینیوٹی دے سکتی تھیں ریجنل تھنکنگ کے ساتھ, وہ موجود نہ رہیں. تو ایک پہلا کرائسس تو پاکستان کا جسے آپ کہہ رہی ہیں وہ کرائسس جس نے کریٹ کیا وہ یہ تھا. اس کے بعد دو بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل میکنگ ہسٹری میں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ یونیک تھیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اسے دو اہم چیزوں کا جواب دینا تھا. ایک تو یہ کہ پاکستان کا چونکہ نام لیا گیا تھا اسلام کے ساتھ اور ایک اسلامک اسٹیٹ, تو اسلام کا نام لینا اور نعرہ لگانا اور اس کے بارے میں لوگوں کو اپنے پیچھے چلا لینا وہ تو ایک بات ہے, لیکن اب کانسٹیٹیوشن کے اندر آ کے آپ کو ڈیٹیلز دینی تھی کہ اسلام کیسا اسلام, اور اسلام کے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر میں مختلف اسکولز آف تھاٹس ہیں, تو ان کو کیسے اکاموڈیٹ کرنا ہے. تو یہ ساری باتوں کا جواب دینے کے لیے بہت سی بحث درکار تھی, اور کسی مسلم اسٹیٹ کا اس وقت تک کوئی ایسا کنٹمپریری پیریڈ میں کوئی اسلامک اسٹیٹ موجود بھی نہیں تھی جس کا ماڈل رکھ کے ہم آگے چلتے ہیں. تو اس لیے اس کا جواب تلاش کرنے میں بہت دیر لگ گئی. بفور دیٹ, جب قائد اعظم الائیو تھے یا لیاقت علی خان الائیو تھے, اس پیریڈ میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اس طرف کہ کوئی کلیئرٹی آئی ہو کہ کانسٹیٹیوشن بنانی ہے, ضروری ہے, اس میں کیا ہونا چاہیے. ہوئی ایکچولی ڈیولپمنٹ تو ہوئی. دیکھیے, پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی کہ ہم نے ایک جسے قرارداد مقاصد کہتے ہیں آبجیکٹیوز ریزولوشن, وہ پاس کیا 1949 میں ود ان 2 years آف کریشن آف پاکستان. دی اسمبلی پاس دس, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے پاس کیا, وچ بیسیکلی سیٹ دی ڈائریکشن آف دی ریمیننگ ورک آن کانسٹیٹیوشن میکنگ. اس کے اندر یہ طے ہو گیا کہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی, اور اس کے اندر جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اندر آبجیکٹیوز ریزولوشن, تو اس ڈیبیٹ کے اندر ایک چیز بڑی انفارچونیٹ ہے لیکن کھل کے سامنے آئی کہ اس کے اندر جو نان مسلم ممبرس تھے ان کا پرسپیکٹو بہت مختلف تھا, بلکہ اپوزٹ تھا اس کے جو مسلم ممبرس کا پرسپیکٹو تھا. تو جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اس کا اسلامک اسٹیٹ ہوگی, تو جو مائنورٹی کے ممبرس تھے انہوں نے یہ کویسچن ریز کیا کہ قائد اعظم نے تو اسلامک اسٹیٹ کی بات نہیں کی تھی, انہوں نے اپنی پہلے خطاب میں تو الگ بات کی تھی, تو یہ اس سے مختلف ہے. تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ اس کو ہم پبلک کے اوپینین لینے کے لیے سرکولیٹ کر دیں
عام لوگوں سے اور ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا رائے ہے کہ یہ آبجیکٹو ریزولوشن پاس کرنا چاہیے نہیں کیا. لیکن اس کو بھی قائد ملت لیاقت علی خان جو اس وقت اسمبلی کے اندر وزیر اعظم بھی تھے, قائد ایوان بھی تھے, تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا مائنورٹیز کا یہ پوائنٹ آف ویو کہ اس کو سرکولیٹ کیا جائے. تو اس کے بعد پھر وہ جلدی سے قرارداد مقاصد پاس ہو گئی, لیکن یہ ایک انفارچونیٹ کلیویج جو ہے وہ رہ گئی کہ مسلمز ایک طرف تھے اور نان مسلم دوسری طرف تھے. تو یہ پاس ہونے کے بعد ایک بیسک پرنسپلز کمیٹی بنائی گئی پھر کانسٹیٹیوشن کی فریمنگ کے لیے. وہ بھی اس دوران یہ دو کام ہو گئے کہ اس کمیٹی نے کام شروع کر دیا اور آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہو گیا. اور آبجیکٹو ریزولوشن کے پاس ہونے کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بننے کے فوراً بعد ہمارے جو علماء تھے, ریلیجس اسکالرس تھے, انہوں نے بہت دباؤ بڑھانا شروع کر دیا کہ آپ یہاں ٹرو اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے کانسٹیٹیوشن بنائیں. تو اس کے لیے بہت دباؤ تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ طے نہیں ہوتا ہم اس ملک کو تسلیم نہیں کریں گے. بلکہ جماعت اسلامی نے تو یہ تھا کہ اس ملک کے اندر آپ کوئی سرکاری نوکری نہیں ایکسیپٹ کریں گے, اس کی عدالتوں میں نہیں جائیں گے بیکاز یہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. تو جب وہ اس آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہو گیا تو یہ سارے مسئلے حل ہو گئے. تو انہوں نے کہا ہاں جی اب یہ اسلامک اسٹیٹ ہے, تو سب نے پھر اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا شروع کر دیا. I think most people, especially like, I mean, I've only, مجھے زیادہ ضیاء الحق اینڈ آنورڈز از دا ہسٹری وی ہیئر. اس سے پہلے والی ایون بھٹو وی ہیئر تھوڑا بہت, اس سے پہلے تھوڑی اتنا ہم وی ڈونٹ ہیئر اباؤٹ اٹ. سو واٹ واز دس فرسٹ اسمبلی لائک؟ دیکھیں جو پہلی پاکستان کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی تھی, یہ ایکچولی اس کانسٹیچوئنٹ اسمبلی سے نکل کے آئی تھی جو یونائٹڈ انڈیا کے اندر ایک کانسٹیچوئنٹ اسمبلی بنی تھی. جب وہاں 1946 کے الیکشن ہوئے تھے تو وہ انڈیا کی ایک یونائٹڈ انڈیا کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کے الیکشن تھے. یہ پارٹیشن پلان تو بعد میں ایگری ہوا. تو جب پارٹیشن ایگری ہو گیا تو اس کے وہ ممبر جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے وہ پاکستان کے حصے میں آ گئے, اور جو انڈیا کے حصے میں آنے تھے وہ انڈیا کے پاس چلے گئے. تو اس میں چند بڑی دلچسپ باتیں بھی ہوئیں. مثلاً یہ کہ جو پاکستان کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ تو تھے ہی. تو لیاقت علی خان یو پی سے تعلق رکھتے تھے, لیکن یو پی تو اب انڈیا میں رہ گیا تھا, تو ان کی کانسٹیچوئنسی وہاں رہ گئی. تو ان کو پھر ایسٹ بنگال سے, جو بعد میں ایسٹ پاکستان بنا, وہاں سے الیکٹ کرایا گیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہوئے تھے بامبے سے. تو اب بامبے بھی انڈیا میں چلا گیا. تو قائد اعظم بھی بعد میں پھر پنجاب سے الیکٹ ہوئے تھے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے ممبر. اب مجھے ٹھیک سے تعداد تو یاد نہیں کہ نان مسلمس کی کیا تعداد تھی, لیکن یہ کوئی 11 سے 15 کے قریب تھی. اور وہ موسٹلی ایسٹ پاکستان سے تھے, کیونکہ ایسٹ پاکستان میں نان مسلمس کی پرسنٹیج زیادہ تھی, کوئی غالباً 23% کے قریب. اور ٹوٹل اسمبلی کی اسٹرینتھ تقریباً کوئی 78-79 کے قریب تھی, 80 سمجھ لیجئے. اس کے اندر 44 ممبر جو تھے وہ ایسٹ بنگال سے تھے, 22 جو تھے وہ پنجاب سے تھے, اور اس طرح کچھ سندھ سے تھے, اور پھر ایک بلوچستان سے تھے, اور ایک ٹرائبل ایریا سے تھے. تو یہ سب مل کے کوئی 80 کے قریب ممبرس تھے پہلی اسمبلی کے اندر, پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر. تو جو یہ لیاقت علی خان اینڈ قائد اعظم کی جو سیٹس آپ نے کہا ان کو دے ور ری اسائنڈ, یا واز دیر ایکچوئل الیکشن فار دیٹ؟ دیکھیے وہ چونکہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو الیکٹ کیا تھا پروونشل اسمبلیز نے. اچھا. جو یونائٹڈ انڈیا میں بھی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنی تھی, وہاں کی پروونشل اسمبلیز تو ڈائریکٹلی الیکٹ ہوئی تھیں, لیکن جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی اس کو پھر الیکٹ کیا تھا پروونشل اسمبلیز نے. اچھا. تو اب چونکہ جو پاکستان کے حصے میں پروونسز آ گئے تھے, تو انہی پروونسز میں جو سیٹیں خالی ہو گئی تھیں وہاں پہ نئے لوگوں کو جو وہاں سے آئے تھے انڈیا سے, جیسے قائد اعظم, جیسے لیاقت علی خان, جیسے مولانا شبیر عثمانی, اور اسی طرح اشتیاق حسین قریشی, ان کو پھر جو پاکستان کے پروونسز تھے ان سے الیکٹ کرایا گیا ان کی پروونشل اسمبلیز سے. تو اشتیاق حسین قریشی, شبیر عثمانی, لیاقت علی خان وہ بنگال سے الیکٹ ہوئے, حالانکہ ان کا تعلق بنگال سے نہیں تھا, اور قائد اعظم جن کا تعلق بامبے سے تھا وہ پنجاب سے الیکٹ ہوئے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. تو گوئنگ بیک ٹو دا آبجیکٹیوز ریزولوشن, یہ پاس ہو جاتی ہے, نان مسلمز آر ناٹ ٹو ہیپی اباؤٹ اٹ, بٹ اس کے بعد واٹ واز دا روڈ بلاک کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل تو سیٹ ہو گیا کہ پیٹرن یہ ہونا ہے,
تو اس کے بعد کانسٹیٹیوشن بننے میں پھر بھی اتنے آئی تھنک 6 more years اور 5 more years. جی 1949 میں آبجیکٹو ریزولوشن، لیکن آبجیکٹو ریزولوشن تو ایک بیسیکلی ایک کنسیپچول ڈاکومنٹ تھا. اٹ واز ناٹ اے ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹ کہ جس کے اندر یہ طے ہو. تو ایک تو اس کی ڈیٹیلز بھی طے کرنے میں وقت لگا، لیکن ایک اور بڑا مسئلہ تھا کانسٹیٹیوشن بننے میں. بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ پاکستان ایک ایسا یونیک کنٹری تھا جس کے 2 ونگز کو 1100 مائلز اپارٹ تھے. ایسٹ بنگال جو اس وقت کہلاتا تھا، بعد میں ایسٹ پاکستان بنا، اور یہ جو ویسٹرن ونگ تھا جو بعد میں ویسٹ پاکستان بنا. ان کے درمیان نہ صرف یہ کہ اتنا لمبا فاصلہ تھا، بلکہ وہ فاصلہ کسی دوسرے ملک کا تھا، اور وہ دوسرا ملک بھی وہ تھا جو کسی حد تک ہاسٹائل تھا. تو اب کوشچن یہ تھا کہ اتنی ڈسٹینس پہ جو 2 ونگز ہیں ان کے درمیان پاور شیئرنگ کیسے ہو، اور اس کے لیے پروونشل اٹانومی کا جو کوشچن تھا کہ کتنی اٹانومی پروونسز کو دی جائے، سینٹر کے پاس کیا پاورز ہوں اور پروونسز کے کیا پاس جو پاورز ہوں. یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. آپ دیکھیے ڈائیورسٹی یہ تھی کہ وہاں کی زبان بنگلہ تھی، اور یہاں کی زبان ایک نہیں تھی، 4 پروونسز تھے، ان کی اپنی اپنی زبان تھی، اور یہاں کی تعداد کو تقریباً وہاں سے وہ 56% کے قریب تھے اور ہم 44% تھے. تو اتنے فاصلے کے بعد، اور وہاں پہ جو مائنارٹیز کا میک اپ تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا. میں نے ذکر کیا 23% نان مسلمس تھے، اور یہاں پہ صرف 3% کے قریب نان مسلمس تھے. تو بڑا فرق تھا دونوں کے درمیان. تو اس لیے اس ڈیبیٹ پہ بڑا ٹائم لگا کہ پروونشل اٹانومی کا مسئلہ کیسے حل کریں. 2 ہمارے ہاؤسز ہوں پارلیمنٹ کے، چونکہ جہاں فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں عموماً 2 ہاؤسز ہوتے ہیں، یا ایک ہی ہاؤس ہو، اور ہر ہاؤس کو کتنی پاور دی جائے، کتنی تعداد ہو. تو یہ دوسرا بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا، اور جس پہ کافی ٹائم لگ گیا ایک کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے. تو تھوڑا سا کین یو آلسو سمرائز فار اس کہ واٹ واز ان دا آبجیکٹیوز ریزولوشن دیٹ نان مسلمز ریئلی آبجیکٹیڈ ٹو، لائک واٹ پرٹیکولرلی ور دے، تھوڑا اس کو آپ سمرائز کر دیں. دیکھیے اس میں تو بنیادی بات یہ تھی کہ یہ جو اسٹیٹ ہے اس کا ریلیجن اسلام ہوگا. پہلی بات تو یہ طے کی گئی کہ اسٹیٹ ریلیجن وہ اسلام ہوگا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ ریزولوشن کے ذریعے یہ طے کر دیا گیا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن وہ ہوگا جو لوگوں کو انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی اسلام کے اوپر عمل کرنے میں مدد دے گا کانسٹیٹیوشن. تو بنیادی طور پہ یہ آئیڈیالوجیکل ڈائریکشن شفٹ سیٹ ہو رہی تھی. یعنی جن چیزوں کے بارے میں پاکستان بننے سے پہلے بحث ہو رہی تھی کہ اسلامک ہوگا یا مسلم ہوگا، کتنا اسلامک ہوگا، اس سے یہ طے ہو گیا کہ یہ اسلامک ہوگا، اور ایک باقاعدہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی، یعنی کافی اسٹرکٹلی اسلامک اسٹیٹ ہوگی. ڈڈ دے ہیو اینی ایگزامپلز؟ یہ کہاں سے ان کو مطلب یہ انسپریشن آف اے کانسٹیٹیوشنلی اسلامک اسٹیٹ کہاں سے آئی تھی؟ بیکاز آئی تھنک ایون ایران کا جس ریولیوشن وہ سارا کچھ بعد میں ہوا ہے. ڈڈ دے ہیو این ایگزامپل آف another اسٹیٹ دیٹ دے ور انسپائرڈ بائی، یا جس کی کانسٹیٹیوشن کو وہ کرنا چاہتے تھے ایمیولیٹ؟ انفارچونیٹلی کنٹمپرری کوئی مثال تو نہیں تھی کہ اس زمانے میں کوئی اسلامک اسٹیٹ ہو. تو سب ریفر کرتے تھے جو اوریجنل اسٹیٹ آف مدینہ تھی رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس سے وہ انسپریشن لیتے تھے. لیکن وہ 1300 سال پرانی بات تھی، اور آج کے کنٹمپرری دور میں جو چیزیں ہیں ڈیسائیڈ ہونے والی، وہ اس زمانے میں وہ ایشوز نہیں تھے. تو اس لیے فار انسپریشن تو وہ ٹھیک ہے، اور فار آئیڈیالوجیکل ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جو ڈیٹیل کانسٹیٹیوشن میں چیزیں لکھی جانی تھی اس کے لیے وہ نہیں تھا. تو اس لیے تو دیر لگ رہی تھی کہ کوئی کنٹمپرری ماڈل نہیں تھا سامنے. تو پھر کب، وین واز دا کانسٹیٹیوشن فائنلی میڈ؟ اچھا، کانسٹیٹیوشن پہلے تو تقریباً ڈرافٹ بن گیا تھا 1954 میں، تقریباً تیار تھا، اور جب وہ اس کو پاس کرنے کے قریب تھے تو اس وقت ایک اور پرابلم پیدا ہو گئی. وہ یہ کہ جو گورنر جنرل تھے اس وقت، ان کی کچھ پاورز کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے کم کرنے کی کوشش کی. تو اس کے ریئیکشن میں گورنر جنرل صاحب نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. اچھا، وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ڈیزالو ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دوبارہ سے اس کا الیکشن ہوا، اور الیکشن ہوا تو اس کا میک اپ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. تو 1954 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو پھر دوبارہ اس نئی اسمبلی نے
1954 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बन गया था, पास नहीं हुआ था। तो उस ड्राफ्ट को दोबारा फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया, को फिर उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, जिसके बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और ये दो बड़े मसले तय हो गए, लेकिन फिर भी दो इरिटेंट्स बाकी रह गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर हाउ डिड अ कंट्री survive for almost 10 years? Like, how do you function without a law, a legal document? It's quite, I don't know, India में क्या हो रहा था at this point? देखिए, जब पाकिस्तान बना और इंडिया दो मुल्क पार्टीशन हुए, तो उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक बनाया था 1935 में, और यूनाइटेड इंडिया उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चल रहा था। तो उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हमने अडेप्ट कर लिया पाकिस्तान ने, और अडेप्ट कर लिया इंडिया ने, और वो हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था एक लिहाज से। तो उस तरह से काम चल रहा था, लेकिन वो इंटरिम था, और एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने तो 49 में बना लिया। और यहाँ मैं आपने जिक्र कर दूँ कि इंडिया ने हमसे बहुत पहले बना लिया, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि इंडिया का, हमारे यहाँ तो हमारे दो फाउंडिंग फादर्स एक के बाद दिगरे, एक 48 में और एक 51 में, वो चले गए। लेकिन इंडिया में उनके जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो फॉर ए लॉन्ग टाइम 20-22 साल तक वो कंटिन्यू रहे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप देने में बहुत मदद की। और दूसरी बात ये थी कि इंडिया को आइडियोलॉजिकल कोई नई चीज़ दरियाफ्त नहीं करनी थी उनको, कि इस्लामिक, हम तो इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे थे, वो एक सेकुलर स्टेट थी, और सेकुलर स्टेट के मुल्क की दुनिया में बहुत से मॉडल थे, तो उनको उसको ही फॉलो करना था। और फिर अगरचे इंडिया भी बहुत डाइवर्स कंट्री था, वहाँ भी बहुत ज़बानें बोली जाती थी, लेकिन वहाँ पे ऐसा मसला नहीं था कि आपके दो विंग्स 1100 मील अपार्ट हों। तो उनको कुछ ऐसे मसले दरपेश नहीं थे जो हमें थे, तो उन्होंने जल्दी बना लिया, और हमसे ये काम 9 साल में हुआ। तो जो 56 की कॉन्स्टिट्यूशन थी जो हमारी बन गई फाइनली, तो व्हाट वर द काइंड ऑफ की फीचर्स ऑफ दैट? उसने डिड इट आल्सो डिड इट से कि इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन, और व्हाट? बिल्कुल, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसका नाम था सरकारी, और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही अपना मॉडल सामने रख के वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो स्टेट रिलीजन इस्लाम था, और उसके हिसाब से बहुत सी चीज़ें तय की गई थी। दूसरा अहम प्रिंसिपल ये था कि एक फेडरल स्टेट होगी, जिसका मतलब यह है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी प्रोविंसेस को। So you mentioned that the 1956 constitution couldn't really take hold because of two irritants, you said. ये दो irritants क्या थे? 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी तो कंसेंसस हो गया था चीज़ों पे, इसलिए वो अप्रूव हो गया। लेकिन दो चीज़ें जो बाद में पता चला कि ये एक इरिटेंट्स हैं जो कि चलते चले जा रहे हैं। उसमें एक तो ये था कि 4 सूबे वेस्ट पाकिस्तान के, उनको हमने अमेलगमेट करके 1 यूनिट बना दिया था। अब ये जो चारों सूबे थे, इनकी अपनी आइडेंटिटी थी। पंजाब था, सिंध था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था जो बाद में पख्तूनख्वा बना, और बलूचिस्तान था। इनको हमने एक यूनिट बना दिया। तो ये जो प्रोविंसेस के अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन थी कि ये क्यों हमें अमेलगमेट किया गया, हमारी आइडेंटिटी को क्यों सबमर्ज किया गया। तो ये बाद में ये थोड़ा सा इसने मोमेंटम पकड़ लिया, और फिर उनका मुतालबा होने लगा कि 1 यूनिट को डिज़ोल्व किया जाए। और जो दूसरा इरिटेंट था वो ये था कि हमने उस वक्त एक कंसेंसस तो कर लिया कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के दरमियान मेंबरशिप बराबर बराबर होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली या लेटर ऑन लेजिस्लेटिव असम्बली में, जिसको बराबरी कहते हैं उर्दू में, और अंग्रेज़ी में उसके लिए जो लफ्ज़ मशहूर हुआ पैरिटी था, कि दोनों सूबों के दरमियान पैरिटी रहेगी। तो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहने लगे कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम 56% हैं, तो हमारी आबादी जो है वो भी, हमारी जो मेंबरशिप है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो अनफॉर्चुनेटली दो चीज़ें बढ़ती चली गई। लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक पाथ पे चलते रहते तो ये दोनों इरिटेंट्स बाद में इनका हल निकल आता। लेकिन हुआ ये कि बाद में चूँकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो थी वो डिज़ोल्व कर दी गई और मार्शल लॉ आ गया, तो फिर ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चीज़ें हल नहीं हो सकी। ऐसे होता है कि इरिटेंट्स होते हैं और वो आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हल हो जाते हैं, लेकिन चूँकि वो प्रोसेस रुक गया तो इसलिए इरिटेंट्स भी वो कायम रहे। Before we go to the next chapter,
جس میں ہم یہ ڈیریلمنٹ آف ڈیموکریسی آف کورس ڈسکس کریں گے. جو آپ نے کہا یہ 2 irritants نے کنٹریبیوٹ کیا اسے. ایک تھرڈ I guess you can call it an irritant. You mentioned it earlier کہ جو علماء تھے they were really agitating a lot. اینڈ جب objectives ریزولوشن پاس ہوا اینڈ دے وانٹیڈ کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہو. آپ نے کہا جماعت اسلامی واز سینگ کہ گورنمنٹ جابس جو کرے گا وہ غلط کرے گا. تو یہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ اب شروع ہوا ہے یہ کائنڈ آف ایک rigidness اور ایکسٹریم اوپینین یو کین سے. تو واز دس دیئر فرام دا اسٹارٹ ان پاکستان؟ انفیکٹ یہ پاکستان کے سٹارٹ سے نہیں تھا, یہ اس سے بھی پہلے تھا. اچھا. جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو اس زمانے میں علماء کا بڑا زبردست کردار تھا. خاص طور پہ یو پی کے اندر علماء کی ایک بڑی تعداد تھی, کیونکہ وہاں علماء کے 2-3 بڑے انسٹیٹیوشن تھے. ان کا ایک بڑا رول تھا اس کے اوپر کہ پاکستان کا جو کریکٹر ہے وہ ایک اسلامک کریکٹر ہونا چاہیے, اور وہ پھر وہ کنٹینیو کیا. چونکہ اب ہماری جو پاکستان ریزولوشن تھی, لاہور ریزولوشن, اس کے اندر بھی یہ ذکر تھا, اور ہمارے لیڈرز کی پروناؤنسمنٹ میں بھی یہ تھا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگی. تو پاکستان بننے کے بعد اب علماء نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, کہ آپ یو کی ناٹ گیٹ اوے ود اٹ. کیوں کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا, اور پھر قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کے بعد علماء نے سمجھا کہ یہ اب ہمارے ساتھ یہ ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے لگے ہیں, تو انہوں نے ایک ایجیٹیشن کائنڈ آف چیز بنانی شروع کر دی, جلسے کرنے شروع کر دیے, ریلیز کرنی شروع کر دی یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے. تو ان کا جو دباؤ تھا, چونکہ اب پاکستان تو کمٹ کر چکا تھا کہ وہ اسلامک اسٹیٹ ہوگا, لہٰذا اس کو نگیٹ کرنا اور ان کی بات نہ ماننا ممکن نہیں تھا. تو علماء کا بڑا کردار تھا, اور خاص طور پہ مولانا شبیر عثمانی جو کہ تحریک پاکستان میں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا. اس وقت جو ایک بڑی علماء کی آرگنائزیشن تھی یونائٹڈ انڈیا میں, جمعیت علماء ہند, وہ بڑی اسٹرانگ اپوننٹ تھی پاکستان کی. وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان یہ یونائٹڈ انڈیا ہی رہنا چاہیے, وہ متحدہ قومیت کے حامی تھے. لیکن مولانا شبیر عثمانی ایک بہت ویل نون اسکالر تھے. انہوں نے جمعیت علماء ہند سے الگ ہو کے ایک الگ آرگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا جمعیت علماء اسلام, اور انہوں نے پاکستان کو بہت سپورٹ کیا. تو جو آبجیکٹیو ریزولوشن جو بعد میں پاس ہوئی اس میں شبیر احمد عثمانی صاحب کا بہت بڑا رول تھا. That's very interesting, and this whole discussion has been very interesting because I think یہ وہ decade ہے جو شاید پاکستان کا سب سے crucial decade تھا in some ways. Formative phase تھا. Yes, a very formative phase, but it's the one that maybe young people today know least about because it was so chaotic. There was not کہ کوئی one leader static throughout it, کہ وہ تھوڑا phase ہمیں نہ اس کے بارے میں knowledge ہے نہ اتنا ہم اس کو شاید importance دیتے ہیں. So thank you. I know you said you're not a historian, but you know a great deal about all of it. You've studied it for very long. So thank you for sharing it with us. Thank you. Thank you for joining us today. ہم نے بہت ڈسکس کیا کہ فرسٹ 10 years میں پاکستان کے کیا ہوا, crucial part of Pakistan's formation and the formation of Pakistan's identity. اب اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں we'll talk about the shift of identity from a democracy to a full-fledged dictatorship under martial law and the reign of Ayub Khan. So please stay tuned, subscribe to our channel, and for all our latest updates and our analysis, visit pildad.org. Thank you.